ایک ہے دین اور ایک ہے ظلم. دین مینس قرض. آپ نے کسی سے قرض لیا اور ہڑپ لیا کہ بھائی چلو فلاں کا قرض لیا تھا یا تو کھا گیا اب دوں گا نہیں. تو دنیا میں تو بچ سکتے ہو لیکن میدان محشر میں بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اس کو بولتے دین. یعنی کوئی کسی کا رقم لیا ہو، پیسہ لیا ہو، پیسہ لے کر کھا گیا تو اس کی ادائیگی کرنی ہوگی. اور یہ رب بھی معاف نہیں کرے گا. اتنا سن لے آپ. اگر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اللہ غفور ہے، بخش دے گا، میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، اللہ معاف کر دے گا، نہیں. جب تک جس بندے کا کھائے ہو، جس بندے پر ظلم کیے ہو، جس بندے پر ناحق الزام لگائے ہو، تب تک رب معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے. تو ایک ہو گیا کیا؟ دین، یعنی کسی کی دولت لی ہو. اب اس تعلق سے فتاوی رضویہ شریف کی ایک عبارت ذہن میں آ رہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کا 3 پیسہ، کیا روپیہ نہیں، نوٹ نہیں، 1000 اینڈ 1000 لاکھ نہیں، 3 پیسے کے تعلق سے ذکر ہے. کوئی شخص اگر کسی کا 3 پیسہ صرف کھا لے ناحق ظلمن، یعنی کسی نے دین دیا اور کھا لیا اور ادا نہیں کیا، تو اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں غالباً 1-2 نماز نہیں بلکہ 700 با جماعت نمازوں کا ثواب اس بندے کو دینا ہوگا. اللہ ہے آپ میں سے کسی 2 وقت کی تو نماز بڑی مشکل سے پڑھتے ہو، فجر میں تو کوئی دکھتا ہی نہیں ہے. 4 وقت ہے تمہارے پاس، 4 وقت میں بھی کوئی ڈمبا مار جاتا ہے تو دے پاؤ گے. 3 پیسے کا صرف قرض ہے. میدان محشر میں اگر تم دنیا میں کتنی ہی دولت جمع کر لو، میدان محشر میں ادا نہیں کر سکتے کہ بھئی میرے پاس پیسے ہیں میں تو دے دوں گا. نہیں، وہاں نیکیاں دی جائے گی، وہاں نیکیاں دی جائے گی. اب یہ تو پہلی چیز ہے دین. اور دوسری چیز کیا؟ ظلم. 2 کیٹیگری میں نے بیان کی تھی. دوسری کیا؟ ظلم، کہ آپ نے کسی بندے پر ظلم کیا. اب ظلم کی بھی کئی طرح ہے، کئی کیٹیگری ہے. ایک ظلم تو ایسا ہے کہ بھائی میں نے اس کو مارا، اس کو پیٹا، اس کا خون کر دیا. اور ایک یہ ہے مارا بھی نہیں، پیٹا بھی نہیں، خون بھی نہیں کیا، قرض بھی جو ہے نہیں لیا، دین وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں پیٹ پیچھے میں نے کچھ بولا ہے. اور یہ جو پیٹ پیچھے والا ہے نا، یہی ہمارے اندر سب سے بری بات اور برا عیب ہے. اور آج اتنا عام ہو چکا ہے کہ جسے انسان بالکل ہلکے میں لے لیتا ہے، کچھ نہیں ہے، جسے ہم اور آپ غیبت کہتے ہیں. اچھا، یہ لفظ غیبت ایسا ہے کہ جو غیبت کرنے والا بھی پسند نہیں کرتا ہے. کرتا ہے جو غیبت کرتا ہے. غور کیجئے گا، لفظ غیبت ہے ہی ایسا کہ خود غیبت کرنے والا بھی اسے پسند نہیں کرتا. کرتا ہے کیا؟ ہر کوئی نہیں، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں 99% لوگ ایسے ہیں جو غیبت میں مبتلا ہے. اور غیبت کے تعلق سے آپ کو بتاتا ہوں میں، حدیث پاک میں آتا ہے غالباً حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے غیبت اگر کوئی کرتا تھا تو اس سے بو آتی تھی. اس سے کیا آتی تھی؟ بو آتی تھی، بدبو آتی تھی، غیبت کی بو چلتی تھی. لیکن آج اس کی بو نہیں ہے. وہ کیوں؟ روایت میں، اسی روایت میں مذکور ہے یہ کہ وہ اس لیے کہ اس زمانے میں غیبت بہت کم کیا کرتے تھے، بہت ہی کم. کوئی کر لے تو کر لے ورنہ نہیں. اور آقا کریم خود بحیات تھے، آقا کریم خود جو ہے اصلاح فرماتے تھے کہ تم نے غیبت کی ہے تو فوراً یہ کرو. تو غیبت کوئی کرتے ہی نہیں تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی برائی یا غیبت کرتا تو اس سے کیا ہوتا؟ بو آیا کرتا تھا. لیکن آج اس کی
وہ نہیں آتی، وہ تو آتی ہے، لیکن آپ اس روایت میں لکھتے ہیں، طے فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ آج چونکہ غیبت عام ہو چکی ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے لکھے ہے کہ جیسا کہ کوئی چمڑے کو دباغت رنگنے والا، چمڑا ہے نا، چاہے کسی بھی جانور کا ہو، جس کو دباغت دی جاتی ہے، تو جس گھر میں چمڑے کو دباغت دی جائے، جس چمڑے کو رنگا جائے، اس گھر میں اگر آپ پہلی مرتبہ پہنچیں گے تو 5 سے 10 سیکنڈ وہاں آپ رک سکیں گے، لیکن جلدی نکلنا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ آپ کو بو آئے گی، بہت خطرناک بدبو آئے گی، آپ ٹھہر نہیں سکتے وہاں پہ۔ لیکن اسی گھر والے جو اس کو دباغت دیتے ہیں، جو اس کو رنگتے ہیں، انہیں بو نہیں آتی، بلکہ وہ چمڑے کو صاف بھی کرتے ہیں، وہاں بیٹھ کر کھاتے بھی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ غور کیے ہو؟ سوچنا ذہن پہ زور ڈالنا۔ وجہ یہی ہے کہ وہ اس میں دن رات ملوث ہے۔ اب اس کی بو ان کو بو لگتی نہیں ہے، انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، لیکن جو دور سے آتا ہے، پہلی مرتبہ جاتا ہے، اسے بدبو آتی ہے، وہ ٹھہر نہیں سکتے وہاں پہ۔ کسی طرح حال غیبت کا ہے کہ جب بندہ غیبت کر کے اس کی عادی ہو جاتا ہے، پھر جو ہے غیبت کی نہ اسے احساس ہوتا ہے، نہ اس کی بو سے پتہ چلتا ہے، اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے ایسے بندے کی نہ اللہ دعا قبول فرماتا ہے، نہ نماز قبول فرماتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں مانگتے حضرت، بہت مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، سجدے میں مانگتے ہیں، مولا دے دے، مولا عطا کر دے، مولا تو ہی دینے والا ہے۔ حضرت دیتے ہی نہیں ہے تو باہر جا کے کیوں کہتے ہو فلاں ویسا ہے؟ جہاں یہاں مانگتے ہو وہاں جا کے اس کو چھوڑ دو۔ قرآن پاک میں آقا کریم اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ رب فرما رہا ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ کھاؤ گے؟ پسند ہے تمہیں اپنے بھائی کا گوشت کھانا مردہ؟ ہے تم میں استطاعت؟ یہ رب کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرماتا ہے۔